بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری اور گریٹ فلڈ کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ کہ ایلومیناٹیز کا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اٹلانٹس اور پیرامڈس کی حقیقت اور پوری ہسٹری کیا ہے، اور ان سب کا طوفان نوح کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف اور مختصر طور پر طوفان نوح کی داستان کیا تھی۔ عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام مشکور تھا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ تو شیطانوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، علامہ ابن کثیر نے سورۃ نوح کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب عزیزان محترم، یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ اپنے دور کے نیک، عابد و زاہد اور ولی اللہ تھے، اور ان لوگوں کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگ ان کے ماننے والے ان کی قبر پر آ کر گریہ وزاری اور رویا کرتے تھے۔ پھر شیطان ایک دن ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو بالکل ان کی صورت کا پتلا بنا کر دے دیتا ہوں، لہٰذا تم ان کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسلی بخشا کرو۔ پھر شیطان نے ان بزرگوں کی صورت کا ہو بہو پتلا بنا دیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر اپنے دلوں کو سکون بخشا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کے بھی مر جانے کے بعد ان کی آگے نسلوں نے ان بتوں خدا مانت شروع کر دیا اور اپنے حقیقی خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گئے۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں سیلاب آیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور بیوی وائلہ بھی تمام لوگوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ اب ہم دوسری جانب آتے ہیں کہ سیلاب یعنی فلڈ پوری دنیا پر کیوں آیا، جبکہ نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی قوم تو ایک خطے کے ارد گرد موجود تھی اور کچھ لوگ دوسرے علاقوں میں ہجرت کر چکے تھے۔ پھر ایک خطے کے علاوہ پوری دنیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک سیلاب کیوں آیا؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ بات نمبر 1 تو یہ ہے کہ زمین ساری اللہ تعالیٰ کی ہے اور تمام آسمان اللہ کے ہیں، وہ جیسے چاہے زمین کو تباہ کرے، تہو بالا کرے یا سیلاب سے پوری دنیا ختم کرے، یہ اسی کی حکمرانی ہے، اسی کا حکم ہے۔ مگر عزیزان محترم، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ فلاسفر کا ماننا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کے دور میں شیطانی تنظیمیں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، انہوں نے دنیا کے ہر اطراف اپنے لوگ قائم کر دیے تھے۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ بہت سے مورخین اور فلاسفر ان کو ایلینز، ایلومیناٹیز کے آباء اجداد تصور کرتے ہیں۔ اگر ایویڈنس کے طور پر بھی بات کی جائے تو ساؤتھ ایشیا، الاسکا، ایجپٹ اور یورپ ایشیا میں آج بھی ان عجیب الخلقت مخلوقات کی تصاویر اور بت پائے جاتے ہیں جن کی ایلومیناٹیز آج بھی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کے دور میں یہ لوگ پائے جاتے تھے، کیونکہ اگر ہم پیرامڈس اور اٹلانٹس کی بھی بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لگ بھگ 11,500 سال پہلے اٹلانٹس کا بر اعظم ایک ترقی یافتہ تہذیب سے آباد تھا۔ یونانی فلسفی افلاطون نے اپنی کتاب ایمیشیس اینڈ کریٹیس میں دعویٰ کیا تھا کہ اٹلانٹس عظیم جزیرے کے طور پر ہرکیولیس کے ستونوں سے پرے پڑا ہوا ہے۔ اس جزیروں کے لیبیا، ایشیا کے ساتھ ملا کر سائز میں ایک بڑا قرار دیا گیا تھا، لہٰذا تہذیب ایک عظیم زلزلے سے مٹ گئی اور اٹلانٹس کے ان باقیات سے اہرام یعنی پیرامڈس پیدا ہوئے۔ یہ افلاطون کی تھیوری تھی، اور 1882 عیسوی میں ایل ٹولینی نے اٹلانٹس دا اینٹی ڈیلوین ورلڈ تجویز کیا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اٹلانٹس کو ختم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک عظیم سیلاب تھا جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے، جو کہ طوفان نوح کا سیلاب تھا۔ نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کے دور میں شیطانی طاقتیں اس عروج پر تھی کہ انہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور اپنی پوجا کروایا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے ہر چیز کو بدلنا شروع کر دیا تھا، جیسے کہ جانوروں کو، پودوں کو اور دیگر قدرتی اشیاء میں تبدیلی شروع کر دی تھی، اور ہر شے میں اپنے سپرم چھوڑتے تھے، جیسے کہ آج بھی ایلومیناٹیز ہر جاندار کو اپنے طور پر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مگر وہ لوگ باز نہیں آئے۔ آج بھی اگر ان شیطانی تنظیموں کے پیروکار کو دیکھا جائے تو وہ ایلومیناٹیز کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہمیں وہ آج بھی انہی مخلوقات کی پوجا کرتے نظر آتے ہیں جن کی باقیات ٹیمپلز اور پیرامڈز میں موجود پائی جاتی ہیں، جبکہ کچھ اسلامک فلسفر کا ماننا یہ ہے کہ وہ ایلینز ہی تھے یا ایسی مخلوق تھی جو دوسرے سٹار سے آئی تھی، پھر اس سٹار کو بعد میں تباہ کر دیا گیا، اور اس بات کا ثبوت نہ تو تورات سے ملتا ہے، نہ انجیل سے، نہ زبور سے، نہ ہی قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیاطین ہی تھے اور ابلیس کے پیروکار تھے، کیونکہ ابلیس بھی تو ایک جن تھا، اور جنات شیاطینوں کے پاس اڑنے کی طاقت، غائب ہونے کی طاقت اور ایسی دوسری طاقتیں موجود ہوتی ہیں۔ اب عزیزان محترم، اسی معاملے کو ختم کرنے کے لیے، تمام زمین کو پاک کرنے کے لیے سیلاب پوری دنیا میں آیا۔ اب عزیزان محترم، اب یہ صرف ایک راز ہی رہ گیا ہے کہ اتنی ہزاروں سال کے تہذیب کیسے اور کہاں مٹ گئے۔ مگر عزیزان محترم، ابن کثیر کی روایت بیان کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کائنات میں کل 18,000 عالم ہیں جس میں ایک عالم دنیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا و کائنات میں کتنی بے شمار مخلوقات ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سب واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا میں چاہے 1000 سال رہیں یا 1 سال، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی و عبادت کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے گا وہی کامیاب ہے، ورنہ کتنی ایسی قومیں ہیں جو دفاع کر دی گئیں اور ان کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔